السلام علیکم دوستو، پاک کہانی ٹائم میں خوش آمدید۔ دوستو، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ مٹکا شہزادہ۔ بہت دن ہوئے کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، اس لیے اس کی رعایا اس سے ہمیشہ ناخوش رہتی۔ بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اسے رعایا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بادشاہ کے برعکس اس کی ملکہ بہت رحم دل تھی۔ وہ اولاد کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا پوری نہ کرتا۔ ایک روز اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے سفید رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بھی دودھ کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے ملکہ کو بتایا کہ صرف ایک صورت میں ماں بن سکتی ہو، اگر صبح فجر کے وقت اٹھ کر آم کے باغ میں گرنے والا پہلا آم اٹھا کر کھا لو۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئی اور ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ملکہ کلمہ پڑھتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور محل سے ملحقہ آم کے باغ میں جا پہنچی۔ اس وقت ایک درخت سے ایک بڑا خوشبودار آم ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ ملکہ نے دوڑ کر اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ محل میں آ کر اس نے آم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے مٹکے میں ڈال دیا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مٹکے سے آم نکالا اور کھا لیا۔ آم کھانے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کا منہ دکھایا، لیکن یہ دیکھ کر ملکہ کے رنج کی انتہا نہ رہی کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا ایک ننھا سا مٹکا تھا۔ جانے خدا نے یہ بادشاہ کو سزا دی تھی۔ یہ ملکہ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا کہ اس ملکہ نے ایک مٹکے کو جنم دیا۔ اس نے فوراً مٹکے سمیت ملکہ کو محل سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بیچاری ملکہ خاموشی سے روتی دھوتی محل سے نکل گئی۔ وہ حسرت سے اپنے شوہر کو اور اس میں چلتی پھرتی رعایا کو دیکھتی گزر گئی۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ گود میں چھوٹا سا مٹکا اٹھائے جانے والی یہ عورت ان کے ملک کے بادشاہ کی ملکہ ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی۔ اس وقت اس کے گلے میں سونے کی موتیوں کی صرف ایک مالا تھی۔ اس نے گاؤں میں سونار کی تلاش کر کے وہ مالا بیچی اور وہیں ایک طرف اپنی جھوپڑی ڈال لی اور کھانا پکانا کا کچھ سامان خرید کر اپنے مٹکے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ پہلی رات جب کہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی، نرم ریشمی بستر کے بجائے زمین پر سو رہی تھی، اسے خواب میں پھر وہی بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، ملکہ تم نے غلطی کی، آم کو مٹکے میں ڈال دیا، یہی وجہ ہے کہ تمہارے یہاں مٹکا پیدا ہوا۔ میرا بیٹا کس طرح انسان بن سکتا ہے؟ محترم بزرگ، ملکہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ بزرگ نے کہا، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، جس رات اس کی شادی ہوگی اس رات وہ مٹکے سے انسان بن جائے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئی۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت اداس اور رنجیدہ تھی۔ پہلے تو اسے اپنے بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار کرنا تھا، پھر اس کے بعد شادی کا، لیکن ملکہ کو بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی اپنی لڑکی کی شادی اس کے مٹکے بیٹے سے کر دے گا۔ ملکہ نے اپنے ننھے مٹکے کا نام شہزادہ پرویز رکھا، مگر وہ پیار میں اسے پنکو کہتی تھی۔ ننھا پنکو ابھی بولتا نہیں تھا، بس آ آ او کرتا اور بھوک لگتی تو زور زور سے روتا۔ ملکہ دودھ اس کے اندر ڈال دیتی اور وہ اسے پی جاتا۔ ایسا ایسا پنکو بڑا ہونے لگا۔ اب وہ اپنی ماں سے باتیں بھی کیا کرتا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا پھرتا بھی۔ اب دودھ کے بجائے وہ کھانا اور مٹھائی بھی کھانے لگا تھا۔ ملکہ اسے ہر شام کو گاؤں کی ندی پر سیر کے لیے لے جاتی۔ لوگ اس چھوٹے سے مٹکے کو چلتے پھرتے اور باتیں کرتے دیکھ کے حیران ہوتے۔ وہ سمجھتے کہ ملکہ کوئی جادوگرنی ہے اور یہ مٹکا جادو کا ہے۔ وہ ملکہ سے ڈرنے لگے، لیکن وہ سب سے اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ سب اس کی عزت کرنے لگے۔ مالا بیچنے کے بعد اس کے پاس کافی روپے آ گیا تھا، جس سے اس نے کچھ بھیڑیں خرید لی تھیں
اور اب ان کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ پنکو کچھ اور بڑا ہوا تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹانے لگا، سارے بھیڑیوں کو خود ہی جنگل میں چرانے لے جاتا اور ملکہ گھر کا کام کرتی رہتی۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملکہ بوڑھی ہو گئی اور اس کا بیٹا جوان۔ اب پنکو پورا مٹکا تھا۔ ماں کو بزرگ کی بات اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے سوچا وہ لوگوں کی منتیں کرے گی کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے، اور یہ سوچ کر وہ گھر سے نکلی۔ اس نے کئی لوگوں کو بتایا کہ پنکو اس کی ایک غلطی کی وجہ سے مٹکا بن گیا تھا، اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ انسان بن جائے گا۔ لیکن کسی نے بھی ملکہ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جادوگرنی دھوکے سے ان کی بیٹی لینا چاہتی ہے، ورنہ یہ بولنے والا مٹکا اس کے جادو کی ایجاد ہے۔ سارے گاؤں کی منتیں کرنے کے بعد ملکہ مایوس واپس لوٹ آئی اور اپنی اور اپنے بیٹے کی قسمت پر رونے لگی۔ پنکو نے جو اپنی ماں کو روتے دیکھا تو نزدیک آ کر بولا، ماں تم کیوں خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہے؟ میرے لیے مت لوگوں کی منتیں کیا کر، میں تو اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ ملکہ کو اپنے بیٹے کی نادانی اور بھولے پن پر ہنسی آ گئی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ پنکو اپنے گاؤں کی ایک لڑکی چمچا کو پسند کرتا تھا۔ وہ بیچاری یتیم لڑکی تھی اور اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی تھی۔ اس کی چاچی سارا دن اس سے کام کرواتی، پانی بھرواتی، مگر ہمیشہ کھانے کو موٹا چھوٹا اور پہننے کو پھٹا پرانا دیتی۔ لیکن اس کے باوجود چمچا کا حسن خوب نکھرتا۔ وہ جب بھی ندی پر پانی بھرنے جاتی وہاں پنکو بھی پہنچ جاتا۔ اکیلے میں وہ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی تو پنکو اسے دلاسا دیتا اور سمجھاتا۔ چمچا ہمیشہ اپنا دکھ درد پنکو سے کہا کرتی تھی، لیکن پنکو جانتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح چمچا کے چاچا چاچی بھی اس کی ماں سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے پنکو نے سوچ رکھا تھا کہ جب اس کے پاس بہت سا روپیہ ہوگا وہ اپنی ماں سے کہہ کے اس روپے کے بدلے ان سے چمچا کو لے گے، اس طرح وہ بڑی خوشی سے راضی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر پنکو نے بھیڑیوں کے دودھ سے روپے بچا کر جمع کر رکھا تھا۔ ایک روز اچانک ہی انہیں معلوم ہوا کہ چمچا کے چاچا نے شہر کے ایک بہت بدصورت اور بوڑھے سوداگر سے چمچا کا رشتہ طے کر دیا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اس سے خوب سونا چاندی اور ہیرے جواہرات لے سکے۔ بیچارہ پنکو بہت غمزدہ اور اداس رہنے لگا۔ آج چمچا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس کے سسرال سے بہت سی عورتیں آئی تھیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے چمچا کو دلہن بنانے کے لیے سرخ کپڑے اور بہت زیورات ساتھ لیا اور اسے لے کر گاؤں کی ندی پر آ گئے تاکہ اسے نہلا دھلا کر دلہن بنا سکیں۔ پنکو ان کے ساتھ ساتھ ندی پر پہنچ گیا۔ وہ روتی ہوئی چمچا کو دیکھ رہا تھا اور اداس تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عورتوں نے چمچا کے پرانے کپڑے اتارے اور اسے ندی میں نہلانے لگی۔ دوسری عورتوں نے وہ پرانے کپڑے پانی میں بہہ دیے اور سرخ رنگ کی قیمتی کپڑے اور زیور باہر نکال لیا، کیونکہ وہ سب مل کر چمچا کو نہلا رہی تھی۔ اس لیے کہ ایک عورت نے جو دیکھا کہ نزدیک ہی ایک خالی مٹکا رکھا ہے تو اس نے کپڑے اور زیور اس کے اندر رکھ دیے۔ عورتیں تو چمچا کو نہلانے میں مصروف تھیں۔ پنکو جلدی جلدی لڑکتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا اور ماں سے بولا، ماں جلدی سے یہ کپڑے اور زیور نکال لے۔ ماں کچھ نہ سمجھی، اس نے کپڑے اور زیور نکال لیے اور پنکو پھر لڑکتا ہوا ندی کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اتنی دیر عورتوں نے چمچا کو نہلا دیا۔ کچھ عورتیں جب زیور اور کپڑے لینے کے لیے پنکو کے نزدیک آ گئی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ مٹکا خالی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ چور کپڑے اور زیور لے گئے۔ چمچا کے پرانے کپڑے چونکہ عورتوں نے پانی میں بہہ دیے تھے اور نئے کپڑے پنکو گھر چھوڑ آیا تھا، اس لیے عورتوں نے جلدی سے چمچا کو بھی خالی مٹکے میں بٹھا دیا تاکہ دوسرے کپڑے لا کر اسے پہنائے جا سکیں۔ وہ سب چور کو تلاش کرنے لگیں اور پنکو چپکے سے چمچا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔
حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں جلدی سے چمچا کو نکال اور دلہن بنا دے۔ پنکو نے کہا۔ ملکہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس نے جلدی سے چمچا کو باہر نکال کے سرخ کپڑے اور زیور پہنائے اور دلہن بنا دیا۔ سارے گاؤں میں چمچا کے غائب ہونے کا ادھم مچا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ پنکو کے گھر ہے۔ ملکہ فوراً شہر کو روانہ ہوئی اور رات ہوتے ہوتے وہاں سے ایک قاضی کو ساتھ لے کر آ گئی، اور پھر چپکے سے پنکو اور چمچا کی شادی ہو گئی۔ جیسا ہی قاضی اپنے پیسے لے کر گھر سے باہر نکلا، مٹکا ایک دم سے ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ چمچا اپنے سامنے اپنے خوبصورت شہزادہ دولہا کو دیکھ کر شرما گئی۔ صبح ہوتے ہی ملکہ چمچا اور شہزادہ پرویز کو لے کر شہر آئی اور اپنے محل میں جا پہنچی۔ بادشاہ بہت بوڑھا کمزور ہو چکا تھا اور اس وقت بستر پر بیمار پڑا تھا۔ ملکہ کو دیکھتے ہی اس نے رو رو کے اپنے ظلموں کی اس سے معافی مانگی۔ پھر جب ملکہ نے اسے ساری بات بتائی اور اس نے اپنی خوبصورت شہزادے بیٹے اور نازک اور حسین سی بہو کو دیکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ملک کی رعایا نے شہزادہ پرویز کو تاج پہنا کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مزید ایسی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔